اسلاف کے بارے میں امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ادرکت ناسا من السلف، میں نے بہت سے لوگوں کو اسلاف میں سے پایا ہے، یخبئون حاجاتہم لیوم عرفہ، اس دن کے لیے، عرفے کے دن کے لیے اپنی دعاؤں کو چھپا کے رکھتے تھے، اپنی حاجتیں چھپا کے رکھتے تھے، بچا کے رکھتے تھے کہ عرفے کے دن مانگنا ہے۔ یسألون اللہ بہا یوم عرفہ، اس دعا کو اس دن مانگا کرتے تھے۔ تو جو دعا آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز مجھے چاہیے، دنیا و آخرت کی یہ خیر کاش مجھے مل جائے، چاہیے، تو آج وہ گھڑی ہے، آج وہ مبارک ساعت ہے، آج وہ دن ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں ایک بزرگ کے بارے میں کہ میں نے 50 سال سے، منذ 50 سنہ، 50 سال سے میری جو بھی دعا ہوتی ہے عرفے کے دن مانگتا ہوں، اور کوئی بھی دعا ایسی نہیں ہے یدور الحول الا مثل فلق الصبح، جیسے سال سب سے زیادہ بندوں کے لیے جہنم سے خلاصی کا پروانہ آج کے دن عطا کیا جاتا ہے، یہ وہ دن ہے عرفے کا دن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن میں ایک انتہائی پیاری دعا، انتہائی اثر انگیز، رقت آمیز دعا کی ہے، معجم کبیر میں اس کو نقل کیا گیا ہے۔ عرفے کے دن آپ نے یہ دعا کی، کیا دعا ہے؟ اللہم انک تسمع کلامی وترى مکانی وتعلم سری وعلانیتی لا يخفى علیک شیء من امری انا البائس الفقیر المستغیث المستجیر الوجل المشفق الخائف الضریر اسألک مسألة المسکین وادعوک دعاء الخائف الضریر وابتہل الیک ابتہال العبد المذنب الذلیل من خضعت لک رقبته وفاضت لک عیناہ وذل لک جسدہ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، آج ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے، سن 1446 ہجری ہے، جمعے کا دن ہے۔ اس اعتبار سے جو فضیلت والا دن آج کا ہے، جیسا متبرک دن آج کا ہے، جیسا مسعود اور قابل تعریف دن آج کا ہے، سال میں کوئی دن ایسا نہیں ہے۔ آج جمعہ بھی ہے، ہمارے لیے یوم عرفہ بھی ہے، اور ایام تشریق میں سے بھی ہے۔ یہ دن ایام معلومات میں سے بھی ہے، ایام تشریق میں سے بھی ہے، تو فضائل پر فضائل ہے، نور علی نور ہے، یعنی بے شمار فضائل یہ دن اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ آج کا دن 9 ذی الحجہ، اسے عرفے کا دن کہا جاتا ہے۔ اس دن کے بارے میں کیا فضائل ہیں، چند چیزیں ان میں سے انشاءاللہ اس کا تذکرہ آ جائے گا۔ سب سے پہلی چیز، عرفہ کو عرفہ کہتے کیوں؟ عرفہ کے معنی ہوتے ہیں جان پہچان، عرفہ پہچاننا، عرفہ یعرف پہچاننا، جاننا۔ تو عرفہ کو عرفہ کیوں کہتے ہیں؟ علماء نے مختلف وجوہات بیان کی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے بتلایا کہ یہ مناسک ہیں، یہ مقامات ہیں، کیا آپ نے پہچان لیا؟ تو انہوں نے جواب دیا عرفت، میں نے پہچان لیا، تو اس وجہ سے اس کا نام عرفہ پڑ گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو دنیا میں جب اتارا گیا جنت سے، تو انہیں ہندوستان میں اتارا گیا جو غیر منقسم ہند ہے، اور حضرت حوا کو اتارا گیا جدہ میں،
یہاں جا کر کے عرفہ کے مقام پر جا کر کے ملاقات ہوئی ہے، ایک دوسرے کو پہچانا ہے، اس لیے عرفہ کو عرفہ کہتے ہیں۔ تیسری وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ چونکہ اس دن اس مقام پر سارے عالم کے مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں، ایک تعارف ہوتا ہے، اس لیے عرفہ کو عرفہ کہتے ہیں۔ بہرحال جو بھی وجہ ہو، یوم عرفہ، عرفے کا دن 9 ذی الحجہ، اسے عرفے کا دن کہتے ہیں۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے اس دن کے حوالے سے۔ چنانچہ فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے طاق کی اور جفت کی۔ جفت سے مراد یوم النحر ہے، کل کا دن ہے، اور طاق سے مراد آج کا دن ہے، یوم عرفہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، والسماء ذات البروج والیوم الموعود، جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے، قیامت کا دن، اس کی قسم کھائی گئی۔ وشاہد، قسم ہے اس دن کی جو حاضر ہونے والا ہے، اس سے مراد جمعے کا دن ہے۔ ومشہود، جس دن لوگ حاضر ہوتے ہیں، جس دن میں حاضر ہوا جاتا ہے، یہ عرفے کا دن ہے۔ تو شاہد کی قسم کھائی گئی، مشہود کی قسم کھائی گئی۔ جمعہ اور عرفے کے دن، یہ دونوں دن شاہد اور مشہود سے مراد ہے، ان دونوں کی اللہ نے قسم کھائی۔ بتائیے چلا انتہائی متبرک اور فضیلت والا اور عظیم دن ہے عرفے کا دن۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے سید الایام یوم عرفہ، اسی طرح سید الایام یوم الجمعہ، جمعے کا دن دنوں کا سردار ہے، عرفے کا دن دنوں کا سردار ہے۔ تو دونوں فضائل، دونوں چیزیں آج ہمارے لیے اکٹھا اور جمع ہیں۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا، اس نے کہا آیۃ فی کتابکم تقرؤونہا، تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو، اگر ہمارے پاس ہوتی، لو علینا معشر الیہود لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، اگر ہمارے پاس ہماری کتاب میں وہ آیت ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ پوچھا کون سی آیت؟ ایو آیت؟ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت ہے۔ فرمایا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قد عرفنا ذلک اليوم والمکان الذی انزلت فیہ، ہمیں پتہ ہے، ہم سمجھ گئے وہ دن، وہ جگہ جس میں یہ آیت نازل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں تھے، جمعے کا دن تھا، عصر کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک روایت میں ہے انہوں نے فرمایا کہ ہمارے لیے ڈبل عید ہے یہ، تو عرفے کا دن ہمارے لیے ڈبل عید ہے، یعنی ایک تو عرفے کا دن ہے، سارے مسلمان دنیا کے وہاں اکٹھا ہوتے ہیں، اجتماع ہوتا ہے، دوسرے جمعہ ہے، تو جمعہ بھی ہفتے کی عید ہوا کرتا ہے، اس اعتبار سے ہمارے لیے ڈبل عید ہے۔ اب یہ آیت دیکھیں، یہ بھی ایک معجزہ ہے، قرآن کا ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت معجزہ ہے۔ کیا کہا گیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، تم پر اپنی نعمتیں تام کر دی، پوری کر دی، اتمام کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہاں پہ دو لفظ ہیں، ایک اکمال، اکمل یکمل، اکمالاً کے معنی ہوتے ہیں مکمل کرنا، اتمم اتماماً کام کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ اکمال جہاں کہا جاتا ہے، جہاں کمال کا لفظ بولا جاتا ہے، ان الکمال لا یقبل الزیادہ، کمال یہ ذاتی کو قبول نہیں کرتا،
ان التمام یقبل الزیادۃ لیصل الی الکمال، جہاں تمام کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہاں زیادتی کی گنجائش ہوتی ہے تاکہ وہ کمال تک پہنچ جائے۔ مَسِّرُ فِي هذا، کیا سبب ہے، کیا ریزن ہے، کیا راز ہے؟ جب دین کی بات آئی، الیوم اکملت لکم دینکم، دین کے بارے میں اکمال کا لفظ کہ دین کو ہم نے مکمل کر دیا، اور نعمتوں کے بارے میں فرمایا اتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمتیں تم پر تام کر دی۔ تو دین کے لیے کمال کا لفظ اور نعمتوں کے لیے تمام کا لفظ۔ آدمی غور کرے، تدبر کرے، یہ قرآن اللہ کا کلام سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ کوئی کل کو اعتراض کر سکتا تھا، صبح قیامت تک کے لیے کوئی اگلی رکھ سکتا تھا۔ یہ کہہ دیا گیا قرآن میں کہ آج کے دن، عرفہ کے دن، آج کے دن تمہارے لیے دین مکمل کر دیا گیا اور نعمتیں مکمل کر دی گئی۔ اگر یہ بات ہوتی کوئی کہتا کہ نعمتیں تو آج بھی بے شمار ہیں، نئی نئی نعمتیں ہیں، ایسی ایسی نعمتیں ہیں پہلے زمانے میں تصور نہیں تھا۔ اللہ نے لفظ جو استعمال، انسان یہاں تک سوچ نہیں سکتا ہے، انسان اس طرح بات نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ ان الکمال لا یقبل الزیادہ، کمال میں زیادتی کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا ومن ہنا یعلم انہ لا زیادۃ فی الدین، دین میں زیادتی کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی زیادتی کرنا چاہے گا، نئی چیز کا اضافہ کرنا چاہے گا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کوئی نئی چیز ایجاد کرے گا قبول نہیں کی جائے گی، رد کر دی جائے گی، اس کے منہ پر مار دی جائے گی، یہ بدعت کہلائے گی۔ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کر کے جانے والی۔ تو دین میں زیادتی ہے اس لیے کہ انہ قد اکتمل، اس لیے کہ یہ مکمل ہو گیا۔ اور نعمت والنعمہ، اس کے بارے میں تمام کا لفظ استعمال کیا گیا۔ والتمام یقبل الزیادہ لیصل الی الکمال، تمام میں زیادتی کی گنجائش ہوتی ہے تاکہ وہ کمال تک پہنچ جائے۔ آگے مفسر کہتے ہیں، بڑا خوبصورت جملہ ہے، فما یتنعم به بعض الفقراء اليوم لم يكن يحلم به ہارون الرشید فی زمانہ، آج ایک فقیر جو نعمتیں استعمال کر لے رہا ہے، اس وقت کے ہارون رشید جو خلیفہ تھے، جن کی بادشاہت ایسی تھی، سلطنت اتنی وسیع تھی، کہا کرتے تھے کہ بادل کے ٹکڑے کو خطاب کر کے کہا تھا امطری ایتھا السحابہ حیث شئتی، اے بادل کے ٹکڑے تیری جہاں مرضی جا کر کے برس لے، تیری بارش کے نتیجے میں جو پیداوار ہوگی، جو غلہ ہوگا، اس کا ٹیکس میرے خزانے میں آئے گا، اتنی وسیع میری سلطنت ہے۔ مفسر کہتے فما یتنعم به بعض الفقراء اليوم، آج ایک فقیر جو نعمتیں استعمال کر لے رہا ہے، کھانے کے قبیل سے، پینے کے قبیل سے، سواریاں کیسی کیسی ہیں، ہارون رشید نے کبھی خواب میں سوچا نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے نعمت کے لیے تمام کا لفظ استعمال کیا اور دین کے لیے کمال کا لفظ استعمال کیا۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے معجزہ، ایک ایک لفظ معجزہ ہے۔ تو یہ وہ دن ہے جس میں یہ بشارت سنائی گئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا گیا، میں نے اپنی نعمتیں تم پر تام کر دی، تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ یہ دن ہے، عرفے کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، عصر کے وقت کی بات ہے۔ یہ آخر آئی، اس کے بعد آیتیں تو نازل ہوئی ہیں، چند آیتیں، لیکن احکام کے حوالے سے کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ آخرت کے حوالے سے، آخرت کی ترغیب ہے، ترغیب ہے، شوق دلانا ہے، خوف دلانا ہے، آخرت کے حوالے سے اس طرح کی آیتیں نازل ہوئی۔ یہ وہ دن ہے جو انتہائی متبرک ہے، انتہائی مسعود ہے، انتہائی فضیلت والا ہے، اور خاص طور پہ جب جمعے کے دن یہ دن آ جائے، عرفہ اور جمعہ اکٹھا ہو جائے، فضیلت ہی فضیلت ہے۔ کیا کرنا ہے؟ عرفے کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، آپ نے دعا مانگی اور طویل دعائیں مانگی،
5 گھنٹے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، زوال کے بعد سے لے کر کے دعا مانگی، پھر عصر کے بعد تک۔ پھر جب غروب ہونے کا وقت تھا، قریب آیا، تو آپ نے پھر کہا لوگوں کو خاموش کراؤ، پھر آپ نے خطبہ دیا۔ یہ مبارک دن آج ہمارے پاس ہے، یہ مبارک ساعت، فضیلت والی گھڑی، فضیلت والے لمحات آج ہمیں مل گئے۔ پتہ نہیں ہمارے ایام پھر آگے ہماری زندگی کا کیا پتہ، یہ دن ملے نہ ملے، ایسی ساتھ ملے نہ ملے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا عرفے کے دن کی دعا ہے۔ وخیر ما انا قلت والنبیون من قبلی، سب سے بہترین دعا جو میں نے کی ہے، مجھ سے پہلے انبیاء نے کی ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا آج کے دن کثرت سے مانگنا ہے۔ آپ کہہ سکتے دعا کہاں ہے؟ اس میں تو اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے، شرک سے برات اور بیزاری ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ میری دعا ہے، نبی نے فرمایا، مجھ سے پہلے انبیاء کی دعا ہے عرفے کے دن کی۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ نے فرمایا، جسے میری یاد نے، میرے ذکر نے، میری تعریف نے دعا سے غافل کر دیا، میں اس سے بہتر دوں گا۔ جو مانگنے والے مانگتے ہیں، جو اللہ کی تعریف میں لگ جائے، اللہ کی حمد و ثنا میں لگ جائے، اللہ کے ذکر میں لگ جائے، جو چیزیں چاہتا ہے اس سے بہتر، اس کے تصور سے بڑھ کر کے عطا کیا جائے۔ یہ وہ دن ہے، عرفے کا دن ہے، یہ جمعے کا دن ہے، یہ ایام تشریق ہے، یہ ایام معلومات ہے، یہ سال کے دنوں کا سردار ہے، اس سے بہتر کوئی دن نہیں۔ شب قدر کے بارے میں ہم اعتکاف کرتے ہیں، اعتکاف مسنون ہے، جبکہ شب قدر کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، متعین نہیں۔ آج کا دن متعین ہے، پتہ ہے 9 ذی الحجہ یوم عرفہ ہے، ہمارے لیے 9 ذی الحجہ ہے، وہاں کے لوگوں کے لیے 9 ذی الحجہ ہے، وہاں کے لیے وہ عرفہ ہے، ہمارے لیے یہ عرفہ ہے۔ یہ پتہ ہے شب قدر متعین نہیں ہے، وہاں جبریل امین کا نزول ہوتا ہے، یہاں اللہ کا نزول ہوتا ہے، کما یلیق بشانی، جیسے اس کے شایان شان ہے۔ ان اللہ ینزل، اللہ نزول فرماتا ہے، ثم یباہی بہم الملائکہ، ملائکہ پر فخر فرماتا ہے۔ یہ میرے بندے ہیں، ان کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ یہ خونریزی مچائیں گے، یہ فساد مچائیں گے، دیکھو میرا حکم آتا ہے، میرے نبی کا فرمان آتا ہے، یہ ناخن بھی نہیں کاٹتے ہیں، یہ بال بھی نہیں تراشتے ہیں، ناخن بھی نہیں تراشتے ہیں، خوشبو بھی نہیں لگاتے ہیں، انہوں نے کفن کی طرح 2 چادر اوڑھ رکھی ہے۔ تم نے کہا تھا فساد مچاتے ہیں، فسادی ہیں، جب تک میرا حکم نہ آئے یہ ناخن بھی نہیں تراشتے ہیں۔ میرے لیے جمع ہے، میرے عظمت کے ترانے گنگنا رہے، میری کبریائی، میرا جلال، میری بڑائی، میرے عظمت کے گن گا رہے، آج یہاں جمع ہے۔ ما اراد ہؤلاء، فرشتے یہ کیا چاہتے ہیں؟ تم گواہ رہو میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی۔ انہیں پر فخر کیا جاتا ہے جن کی مغفرت ہو جائے، اللہ فخر کرتا ہے۔ تو یہ وہ دن ہے، عرفے کا دن، 9 ذی الحجہ، اس میں اللہ فخر کرتا ہے فرشتوں پر۔ اسی طرح جتنا آج کے دن مغفرت کا پروانہ ملتا ہے بندوں کو، ما من یوم اکثر ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، جتنا آج کے دن مغفرت کا، جہنم سے خلاصی کا پروانہ ملتا ہے، کسی اور دن میں اتنا پروانہ نہیں ملتا۔ سب سے زیادہ بندوں کے لیے جہنم سے خلاصی کا پروانہ آج کے دن عطا کیا جاتا ہے، یہ وہ دن ہے عرفے کا دن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن میں ایک انتہائی پیاری دعا، انتہائی اثر انگیز، رقت آمیز دعا کی ہے، معجم کبیر میں اس کو نقل کیا گیا ہے۔ عرفے کے دن آپ نے یہ دعا کی، کیا دعا ہے؟ اللہم انک تسمع کلامی وترى مکانی وتعلم سری وعلانیتی لا یخفى علیک شیء من امری انا البائس الفقیر
المستغيث المستجير الوجل المشفق الخائف الضرير أسألك مسألة المسكين وأدعوك دعاء الخائف الضرير وأبتهل إليك ابتهال العبد المذنب الذليل من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل لك جسده اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن بي رؤوفا رحيما یا خیر المسئولین یا خیر المعطین. یہ ایک صفحے کی روایت ہے، پوری میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی. اللہم انکا تسمع کلامی، اے اللہ آپ میری بات سن رہے ہیں. وترى مکانی، آپ میری جگہ دیکھ رہے ہیں، میں کہاں کھڑا ہوں، اس حالت میں کھڑا ہوں. وتعلم سری وعلانیتی، آپ میرا بھید بھی جانتے ہیں، میرا راز بھی جانتے ہیں، میرا باطن بھی جانتے ہیں، میرا ظاہر بھی جانتے ہیں، میرے اندرون سے بھی واقف ہے، میرے بیرون سے بھی واقف ہے. لا یخفی علیک شیء من امری، میری کوئی حالت کوئی معاملہ اے اللہ آپ سے ایسا نہیں ہے کہ چھپا ہو مخفی ہو. لا یخفی علیک شیء من امری انا البائس الفقیر، میں سختی میں ہوں، محتاج ہوں. الوجل المشفق، عذاب کی سختی سے ڈر رہا ہوں، لرز رہا ہوں. ابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل، میں ایسے گڑ گڑا رہا ہوں، ایسے عاجزی کر رہا ہوں جیسے کوئی گنہگار ہو، جیسے کوئی ذلیل ہو. ابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل ادعوک دعاء الخائف الضریر، ایسے آپ سے دعا کر رہا ہوں جیسے کوئی نابینا ہو، ڈر رہا ہو، سامنے گڑھا ہے کہیں اس میں گر نہ جائے. اسألک مسألة المسکین، جیسے ایک مسکین آپ سے مانگتا ہے، ایک مسکین کی طرح میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ سے مانگ رہا ہوں. من خضعت لک رقبتہ، گردن جھکی ہے. فاضت عیناہ، آنکھیں اشکبار ہیں. ذل لک جسدہ، جسم جھکا ہوا ہے، کمزور ہے، عاجز ہے، ذلیل ہے. المقر المعترف بذنبہ، اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اقرار ہے. اللہم لا تجعلنی بدعائک شقیا، اللہ میں جو دعا مانگ رہا ہوں مجھے محروم نہ کریے. وَكُنْ بِي رَؤُوفًا رَحِيمًا، اللہ میرے لیے انتہائی مہربان ہو جائیے، رؤوف ہو جائیے، شفیق ہو جائیے. اے اللہ آپ بہترین عطا کرنے والے ہیں، آپ سب سے بہترین ہیں جس سے سوال کیا جائے، جس سے مانگا جائے. یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن میں دعا مانگی. ہمارے لیے یہ جو لمحات رہ گئے ہیں، یہ جو چند گھنٹے رہ گئے، یہ انتہائی قبولیت کے اوقات اور لمحات ہیں. عرفے کا دن ہے، 9 ذی الحجہ ہے، جمعہ بھی ہے. جمعے کے دن ایک ساعت مستجابہ ہوتی ہے، قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. علماء کہتے ہیں عصر کے بعد سے مغرب تک وہ گھڑی. جمعے کا دن ہے، عرفے کا دن ہے. پھر خاص طور پہ بہت سے لوگ روزے سے ہیں، وہ قبولیت کے لیے انتہائی مبارک سے ہے. تو خاص طور پہ افطار کے موقع عصر سے مغرب تک آج کے جو لمحات ہیں، جو قیمتی ساعات ہیں، انہیں غنیمت سمجھیں. عرفے کا دن، جمعے کا دن، روزے کی حالت، جو مانگنا چاہیں اپنے لیے مانگیں، والدین کے لیے مانگیں، اقربا کے لیے مانگیں، مرحومین کے لیے مانگیں، پوری امت کے لیے مانگیں. تو پریشان ہے، کاروباری اعتبار سے پریشان ہے، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، بیماریوں سے پریشان ہے، کسی بھی اعتبار سے پریشان ہے. آج اللہ نزول فرماتا ہے، اللہ فخر فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے جو مانگیں گے میں انہیں عطا کروں گا. تو آج کے قیمتی لمحات کو غنیمت سمجھنا، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا ہے. خاص طور پہ ہمیں اہل فلسطین کو یاد کرنا ہے. یاد رکھیں یہ وہ دن ہے اسلاف کے بارے میں. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ادرکت ناسا من السلف، میں نے بہت سے لوگوں کو اسلاف میں سے پایا ہے. یخبئون حاجاتہم لیوم عرفہ، اس دن کے لیے، عرفے کے دن کے لیے اپنی دعاؤں کو چھپا کے رکھتے تھے، اپنی حاجتیں چھپا کے رکھتے تھے، بچا کے رکھتے تھے کہ عرفے کے دن مانگنا ہے. یسألون اللہ بہا یوم عرفہ، اس دعا کو اس دن مانگا کرتے تھے. تو جو دعا آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز مجھے چاہیے، دنیا و آخرت کی یہ خیر کاش مجھے مل جائے، کیا یہ تو آج وہ گھڑی ہے، آج وہ مبارک ساعت ہے، آج وہ دن ہے. اسی طرح فرماتے ہیں ایک بزرگ کے بارے میں کہ میں نے 50 سال سے، منذ 50 سنہ، 50 سال سے
میری جو بھی دعا ہوتی ہے عرفے کے دن مانگتا ہوں، اور کوئی بھی دعا ایسی نہیں ہے یدور الحول الا مثل فلق الصبح، جیسے سال گزرتا ہے اس سے پہلے پہلے جیسے صبح کی روشنی ہوتی ہے، ایسے دعا کی قبولیت میں دیکھ لیتا ہوں۔ اس لمحے میں، اس گھڑی میں، اب سے لے کر کے غروب تک، آگے کے ایام بھی انتہائی مبارک ہے، لیکن خاص طور پہ یہ جو گھڑی ہے اور عصر کے بعد سے مغرب، اپنے لیے دعا مانگے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے ایمان کے لیے، عقیدہ توحید کے لیے، اپنے نسلوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے، خاص طور پہ اہل فلسطین کے لیے جن کا جینا دوبر کر دیا گیا، جن کے لیے کھانا پانی روک دیا گیا، بچے بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں معصوم۔ دنیا ان کے لیے حقوق کی بات کرنے والے، انسانیت کی بات کرنے والے کسی کو نظر نہیں آتے۔ تو آج رو کر کے، گڑ گڑا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں نے بتلائی، اس طرح یکسو ہو کر کے خاص طور پہ اپنے لیے، اہل فلسطین کے لیے، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ کب تک اہل فلسطین کے لیے، کب تک مسلمانوں کے لیے، کب تک آپ کے بندوں کے لیے یہ زمین تنگ کی جاتی رہے، کہ اللہ ان کی جلد از جلد مدد فرما دیجیے، انہیں غلبہ عطا فرما دیجیے، انہیں نصرت عطا فرما دیجیے۔ تو یہ کام کرنا ہے۔ ایک دو مسائل ہے، 2-3 منٹ رہ گئے، جلدی جلدی، اس میں لوگ بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہیں۔ ایک تو یہ قربانی کے حوالے سے، اپنی طرف سے قربانی، مرحومین کی طرف سے قربانی، مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 دمبے ذبح کیا کرتے تھے، آپ نے فرمایا ھذا منی، ایک میری طرف سے، وَھذا عَمَّن لَّمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي، میری امت میں سے جس نے قربانی نہیں کی، یہ دوسرا اس کی طرف سے۔ امت میں زندہ بھی ہے اور مرحومین بھی ہیں۔ پتہ یہ چلا مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ میری طرف سے بھی ایک قربانی کرتے رہنا، چنانچہ ان کا معمول تھا ایک قربانی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کیا کرتے تھے۔ تو اپنے مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ ایک اہم مسئلہ یہ ہے گوشت کی تقسیم کا، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو لوگ دیکھتے رہتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ یہ اموال ربویہ میں سے آتا ہے۔ گوشت کی تقسیم کے بارے میں اندازے سے تقسیم کی اجازت نہیں ہے، بھلے ہی آپ راضی، تول کر کے تقسیم کیا جائے۔ اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ کلیجی ہے، تلی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سری ہے، یہ ہر حصے میں کسی میں کچھ رکھ دیا، کسی میں کچھ رکھ دیا، تو اس طرح اگر کمی بیشی ہوگی تو گنجائش ہو جائے، ورنہ یہ کہ تول کر کے ہی تقسیم کرنا ہے، اس میں کمی بیشی اندازہ اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اپنے مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور آخری مسئلہ، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں گھر میں ایک قربانی کر دیا کافی، پچھلی سال ابو کی طرف سے ہو گئی، اس سال امی کی طرف سے ہو گئی، اگلے سال دادا کی طرف سے، یہ نہیں چلے گا۔ جتنے گھر میں صاحب نصاب ہیں، چاہے لڑکا، چاہے لڑکی، چاہے بہو، چاہے والدین، جو بھی صاحب نصاب ہے، 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے مالک ہیں، ایام نحر میں جو بھی ہیں، بالغ ہیں، مقیم ہیں، تو سب کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ جیسے ہماری نماز دوسرے کے لیے کافی نہیں، ایسے ہماری قربانی پورے گھر کے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔